کہ روایتیں جو تھی اس طرح سے مختلف تھیں. کچھ علماء کرام اور محققین فرماتے ہیں کہ وہ دروازوں میں جھکتے ہوئے نکلے، اور کچھ محققین فرماتے ہیں کہ وہ اونچے سر کر کے نکلے، اور کچھ محققین فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی تھی وہ ایک سائڈ کو جھکاتے ہوئے نکلے. بہرحال مختلف روایتیں ہیں اور مختلف بیان ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وقولو حطۃ کے معنی یہ کیے ہیں کہ تم کہو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. حسن اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے کہ تو ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہماری خطاؤں کو مولا کریم تم مٹا دے. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. یہ جواب امر ہے، اور یعنی جب تم یہ کام کرو گے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری نیکیوں کو اور زیادہ کر دیں گے. خلاصہ کلام یہ کہ انہیں حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے اس موقع پر قول و فعل سے اس کے سامنے خضوع کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات چونکہ بے حد پسند ہے اس لیے اس کا جل مظاہرہ کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات چونکہ بے حد پسند ہے اس لیے اس کا جلد سے جلد مظاہرہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمدہ واستغفر انہ کان توابا. سورہ نصر آیت نمبر 3 ہے. اور اے نبی جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں خلل کر رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا جب اللہ کی تمہیں فتح حاصل ہو جائے اور لوگ گروہ در گروہ دخل دے رہے ہوں ادھر ادھر کے لوگ، تو اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اذکار کیجیے، اللہ کی تسبیح کیجیے، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ سے جو ہے معافی طلب کرو اپنی. یہ بہت ضروری ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک مہربان ہے. ارشاد والی تعالیٰ ہے فَبَدِلْ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دی سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی اسرائیل کو تو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنے سروں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور بدل کو حپت یعنی کہ کہنے شعارتن کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں. امام نسائی نے بھی اسی طرح اس روایت کو موقتاً بیان کیا ہے، لیکن وہاں حطتن کی جمع خطتن سے ہے اور روایت کے کچھ حصوں کو انہوں نے مرفوعاً ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدل دیا تھا. عبد الرزاق نے اسی طرح روایت کیا ہے کہ ان کی اس سند سے امام بخاری مسلم ترمذی نے سے روایت کیا ہے کہ نیز امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا. مفسرین نے جو ذکر فرمایا سیاق کلام سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ
دو قول اور دفعل سے خضوع و خضوع کا اظہار کریں اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور وہ اپنے سروں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیا اور انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ دروازے میں داخل ہوتے وقت سروں کو نیچے کریں، کہیں جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تو اپنے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، مگر اس کے بجائے انہوں نے ذرا مذاق کیا، اللہ کے ساتھ مذاق کیا اور ہم گندم کے بدلے یعنی کہ دانے کے طلب کرتے ہیں کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ حکم الہی کی مخالفت اور ان کی حد تھی، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے مخالفت کی۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اس کا الٹا کر دیا، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی۔ یہ اللہ جانے لوگوں کے یعنی کہ علماء کرام کے الگ الگ بیان، الگ الگ مسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فسق یعنی کہ حکم الہی کی اطاعت کے بجائے مخالفت کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کے انہوں نے جو تھی وہ مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ پر نازل فرما دیا عذاب، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر احسان سے یعنی کہ آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ جو انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ہماری بات کو نہ مانا، انہوں نے درکنار کر دیا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ان پر عذاب نازل کر دیا آسمان کی سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ضحاک نے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی رجزن کا لفظ آیا ہے اس کے معنی عذاب کے ہیں۔ مجاہد، ابو مالک اور سیدی حسن و قتادہ رحمۃ اللہ سے بھی مراد یہی ہے اور جزا کے عذاب کے ہیں۔ اب ابن ابو حاتم نے سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسامہ بن زید اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاعون کا مرض یعنی عذاب ہے، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے اوپر نازل فرمایا، عذاب کے طور پر ان پر نازل فرما دیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہیں طول یعنی کہ طاعون کی بیماری دی، آسمان سے بلا نازل فرمائی، اور یہ پہلے لوگوں پہ طاعون کی بیماری ایک عذاب کی شکل میں نازل ہوتی تھی۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کا اصل صحیح بھی ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں پر مرض طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے منع فرما دیا۔ ابن جریر نے اسامہ بن زیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ درد اور بیماری، دور و بیماری اور جزا ہے، تم پہلے بعض قوموں پر اسے عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا گیا تھا، جو پہلے آپ سبھی اور قومیں آئی تھی پہلے، اور جب وہ قومیں ایسی آتی تھیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتی تھی، اللہ کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا عذاب پہلی قوم پر مسلط کر دیا کرتا تھا۔ اس حدیث کا اصل بھی یہی صحیح میں بھی موجود ہے۔ 12 چشمے کی جو بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ 12 چشمے پھوٹنے کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بھی احسان یاد دلایا ہے کہ بنی اسرائیل تو میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی اس وقت قبول فرما لیا تھا، جو تمہاری نسل میں جو موسیٰ علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم کو بھی میں نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل تم اس بات کو بھی یاد کرو، اس وقت کو بھی یاد کرو اور اس احسان کو بھی یاد کرو جب انہوں نے مجھ سے تمہارے لیے پانی مانگا تو میں نے تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا پانی کے حصول کو، اور میں نے کہا کہ اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اور اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ لاٹھی ڈنڈا مارا پتھر پہ، اللہ سے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ ہمیں پیاسے ہیں، ہم پیاس لگتی ہے،
اور ہماری قوم کے لوگ پیاسے ہیں، یا اللہ تو ہمیں پانی عطا فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ 12 ڈنڈے مارے تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے نکلے، یعنی ہر خاندان ان کے لیے الگ الگ ایک چشمہ، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیا تھا۔ لہذا من و سلوہ کھاؤ اور اس پانی کو نوش فرما، جان کر جس سے میں نے تمہارے لیے کسی محنت و مشقت کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اور اس ذات گرامی کی عبادت کرو جس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا تھا، تمہارے لیے مقرر کر دیا، تمہارے لیے عطا فرما دیا تھا، اسے تم یاد کرو۔ اے لوگو اس پانی کو یاد کرو، اس جگہ کو یاد کرو۔ تو ناظرین کرام، اس چیز کو یاد کرو کہ میں نے تم پہ وہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف میں ارشاد فرماتا، بار بار ذکر فرماتا بنی اسرائیل کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہ کیا، تمہارے وہ انعامات، وہ چیزیں میں نے عطا فرمائی جس کی تمہارے نبی نے دعا کی، تمہارے خاندان کے لیے، تمہارے قافلوں کے لیے، تمہاری قوم کے لیے، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی میں وہی چیز عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میرے وہ احسانوں کو یاد کرو، بنا تمہیں محنت کیے وہ چیز مل جاتی تھی جس کی تمہیں ضرورت ہوتی تھی آپ لوگوں کو۔ تو ناظرین کرام، ہماری یہ بات آپ کو بے شک اچھی لگی، انشاءاللہ پھر ہم نئی ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کے لیے زیادہ طلب چاہیے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ترقی عطا فرمائے، آپ کو ترقی عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔